ایک بادشاہ نے ایک قیدی کو کسی وجہ سے پھانسی کا حکم دیا۔ قیدی کو جب پھانسی کے لیے لایا گیا تو اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی۔ قیدی نے کہا کہ میں ایک بڑے خاندان سے اور اچھے پریوار سے تعلق رکھتا ہوں، لہٰذا مجھے پھانسی نسلی گھوڑوں کے ذریعے دی جائے۔ اس زمانے میں پھانسی کا پھندا قیدی کے گلے میں ڈال کر اس کی رسی کو گھوڑے کھینچا کرتے تھے۔ بادشاہ کے حکم سے 2 نسلی گھوڑے حاضر کیے گئے۔ قیدی نے جب گھوڑوں کو دیکھا تو کہنے لگا کہ ان میں سے ایک تو نسلی ہے اور ایک نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس نے ترنت جنگل سے گھوڑوں کے مالک کو بلوایا۔ اس سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو وہ کہنے لگا کہ جی بادشاہ سلامت، یہ بات بالکل درست ہے، ان میں سے ایک تو نسلی ہے اور ایک گدھے اور گھوڑے کے ملاپ سے بنا ہے۔ بادشاہ نے قیدی سے پوچھا کہ تجھے یہ بات کیسے پتہ چلی کہ ان میں سے ایک نسلی ہے اور ایک نسلی نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا ان میں سے جو نسلی گھوڑا ہے وہ بڑے سکون سے آرام کے ساتھ کھڑا رہا، اور جو گدھے اور گھوڑے کے ملاپ سے بنا ہے وہ برابر گدھے کی طرح ٹانگیں چلاتا رہا، کبھی ادھر مارتا رہا کبھی ادھر مارتا رہا، اچھل کود مچاتا رہا۔ میں اسی سے سمجھ گیا کہ یہ نسلی گھوڑا نہیں ہے۔ بادشاہ اس کی عقل مندی اور ذہانت سے بہت متاثر ہوا اور اس نے اس کی پھانسی کی سزا کو منسوخ کر دیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اور اس کی ایک روٹی بڑھا دی جائے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک سنار بادشاہ کے دربار میں آیا اور اس نے 2 ہیرے دکھائے اور کہنے لگا کہ آپ کی رعایا میں سے اگر کسی نے یہ بتا دیا کہ ان میں سے اصلی کون سا ہے اور نکلی کون سا ہے تو میں یہ دونوں ہیرے آپ کے خزانے میں جمع کروا دوں گا۔ بہت سے لوگوں نے کوشش کی مگر یہ جان نہ سکے کہ ان میں سے اصلی کون سا ہے اور نکلی ہیرا کون سا ہے۔ بادشاہ کو اس قیدی کی یاد آئی اور اس نے فوراً اس کو قید خانے سے بلوا لیا۔ قیدی نے چند لمحوں میں ہی بتا دیا کہ ان میں سے یہ والا نکلی ہے اور یہ اصلی ہے۔ سنار نے اس بات کو مان لیا کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک بتا رہا ہے، یہ اصلی ہے اور یہ نکلی ہے۔ بادشاہ اس سے بہت خوش ہوا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کی ایک روٹی اور بڑھا دی جائے۔ جب سپاہی اس کو کھانا دینے کے لیے قید خانے میں گئے تو اس نے کہا کہ بادشاہ کسی لانگڑی کی اولاد ہے۔ لانگڑی شاید لنگر لٹانے والے کو کہا جاتا ہوگا۔ جب اس نے کہا کہ بادشاہ کسی لانگڑی کی اولاد ہے، سپاہیوں نے وہ بات بادشاہ سے کہہ دی۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے ترنت اس قیدی کو اپنے سامنے بلا لیا۔ قیدی سے پوچھا کہ تو نے یہ جو بات کہی ہے اس کی وضاحت پیش کر۔ قیدی نے کہا کہ آپ اپنی ریاست کے کسی بھی ادھیڑ عمر آدمی کو بلا لیجئے جو سب سے بڑا ہو اور اس سے آپ دریافت کر لیجئے اپنے خاندان کے بارے میں۔ لہٰذا ایک ادھیڑ عمر کا بوڑھا انسان ڈھونڈا گیا۔ جب اس سے بادشاہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اس نے بتایا کہ اس بادشاہ سے پہلے اس کا باپ بادشاہ تھا اور اس سے پہلے جو بادشاہ تھا اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے کہا کوئی ایسا آدمی ہو جو میری رعایا کو بھوکا نہ رہنے دے، میں اس کو اپنا پورا راج پاٹ، پوری سلطنت دے دوں گا اور وہ آرام سے بادشاہت کرے۔ اس طرح موجودہ بادشاہ کے باپ کو حکومت مل گئی تھی اور موجودہ بادشاہ کا باپ ایک لانگڑی ہی تھا۔ بادشاہ نے اس قیدی سے پوچھا کہ یہ بات تجھ کو کیسے پتہ چلی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جب کوئی بادشاہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کو ہیرے، جواہرات، زمین جائیداد عطا کرتا ہے۔ آپ کی جگہ پر اگر کوئی خاندانی بادشاہ ہوتا تو مجھے ہیرے، جواہرات وغیرہ دیتا اور مجھے قید سے آزاد کر دیتا، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے ہر بار میری روٹی بڑھائی۔ یہ حرکت تو کوئی لانگڑی کی اولاد ہی کر سکتا ہے، کوئی بادشاہ زیادہ نہیں۔ اس کہانی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی انسان کتنے بھی اونچے منصب پر فائز کیوں نہ ہو جائے مگر اس کی حرکتیں اور عادتیں کبھی اپنی نسل سے الگ نہیں ہوتیں۔ آپ بھی اپنی عادتوں پر غور کیجئے۔ آپ کی عادتیں کہیں ایسی تو نہیں ہیں جو آپ کو شرمندہ کر رہی ہوں اور آپ اس کو سمجھ نہ پا رہے ہوں۔ آپ اپنے روزمرہ کے کاموں اور حرکتوں اور عادتوں پر غور ضرور کریں، کیونکہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور ہو سکے تو کمنٹ میں کچھ بھی تھوڑا سا ضرور لکھیں، اپنا نام ہی لکھ دیں تاکہ مجھے پتہ تو چلے کہ ہماری ویڈیو سننے والا کون ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھ دیں۔ لائک اور کمنٹ کرنے سے ویڈیو کو ریچ ملتی ہے اور ویڈیو بنانے والے کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے۔ حالانکہ ابھی میں سیکھ ہی رہا ہوں، مجھے بھی پتا ہے کہ میں اتنی اچھی ویڈیو نہیں بنا پا رہا ہوں جتنی اچھی کہ بنانی چاہیے۔ اگر آپ سے حوصلہ ملتا رہا
تو انشاءاللہ ایک دن میں بھی اچھی ویڈیو بنانے لگوں گا۔ مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ خدا حافظ۔